ایک شخص کا واقعہ آتا ہے جن کا نام ہے ابو بکر بن عبد الباقی. وہ بیت اللہ جاتے ہیں. وہاں بیت اللہ میں اپنا فریضہ سر انجام دیتے ہیں. ہی واز ناٹ ویری ریچ. وہ اپنے کمرے میں جاتے ہیں اور بھوک و فلاس کے عالم میں، کیونکہ ان کے پاس جو کھانے پینے کا راشن کا جو انتظام ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ کمرے سے باہر بھوک و فلاس کے عالم میں نکلتے ہیں. موقع گلیوں میں دیکھتی ہیں کہ ایک انہیں پیکٹ نظر آتا ہے. وہ اس پیکٹ کو اٹھاتے ہیں تو وہ پیکٹ بہت تھوڑا ہیوی تھا. تو وہ اپنے کمرے میں جاتے ہیں، اس پیکٹ کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک بہت ہی یونیک اور ویری پریشیس اس میں ایک نیکلس ہے، ایک ہار ہے. وہ اس ہار کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے ایسا ہار پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. تو خیر وہ اس ہار کو اپنے روم میں رکھتے ہیں اور پھر مکہ کی گلیوں میں باہر نکلتے ہیں. جب وہ مکہ کی گلیوں میں باہر نکلتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو بوڑھا ہے اور وہ اپنے ہاتھ میں 500 دینار لیے پھر رہا ہے اور ایک اناؤنسمنٹ کر رہا ہے کہ میرے گھر والوں کا ہار گم گیا ہے، اگر کسی شخص کو ملا ہو تو مجھے لوٹا دے، میں اس کے بدلے اسے 500 دینار دوں گا. تو ابو بکر بن عبد الباقی کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ میرے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، تو میں اس شخص کو اس کا ہار واپس لوٹا دوں گا اور اس کے بدلے اس سے 500 دینار لے لوں گا، اور اس سے میری ضروریات بھی پوری ہو جائیں گی. تو کہتے ہیں کہ میں اس شخص کو اپنے روم میں لے گیا اور میں نے کہا کہ میں آپ سے 3 سوال پوچھوں گا کہ وہ جو پیکٹ ہے وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے، اس پیکٹ کو کس چیز سے باندھا گیا ہے، اور اس پیکٹ میں جو ہار ہے اس میں نگ لگے ہوئے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے. تو بوڑھے شخص نے کہا کہ وہ جو پیکٹ ہے وہ ریشم کا ہے، اور اس جو پیکٹ ریشم کا ہے اسے ریشم کے دھاگے سے باندھا گیا ہے، اور اس نیکلس میں 30 نگ لگے ہوئے ہیں. تو ابو بکر بن عبد الباقی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس نیکلس کو اس بیگ سے نکالا اور وہ ان نگ کو کاؤنٹ کیا، 1 2 3 4 5 6 and 30، وہ پورے 30 تھے، اور میں نے ان کو وہ ہار واپس کر دیا. اب اس وقت جب وہ ان کو ہار واپس کر رہے تھے تو ان کے ذہن کی کیفیت بالکل اب چینج ہو چکی تھی. تو اب اس بوڑھے شخص نے ان کو 500 دینار دینا چاہے تو انہوں نے وہ 500 دینار لینے سے انکار کر دی. انہوں نے اس بوڑھے شخص سے کہا کہ یہ جو میں نے آپ کو ہار واپس کیا یہ آپ کی امانت تھی، یہ مجھے ملی تھی اور میں نے آپ کو واپس لٹا دی. اب اس کا بدلہ میں نے اللہ سے لینے ہیں، میں نے آپ سے نہیں. یہ میں نے کام اللہ کے لیے کیا ہے اور اس کا بدلہ ہی میں نے اللہ سے لینا ہے. تو بوڑھا شخص اصرار کرتا رہا اور ضد کرتا رہا کہ میں نے بیٹا کہا تھا کہ جو شخص مجھے یہ ڈھونڈ کے دے گا میں اسے 500 دینار دوں گا، لیکن یہ امانت جو مجھے ملی تھی میرے ذریعے اللہ نے آپ کو لوٹانی تھی، تو مجھے ملی، میں نے آپ پر میں نے کوئی احسان نہیں کیا، میں نے آپ کو واپس لوٹا دی. تو بوڑھا شخص چلا گیا اپنا ہار لے کے. تو کہتے تھے کہ میں فائنینشلی طور پر سٹیبل نہیں تھا، مالی طور پر میرے حالات تھوڑے اچھے نہیں تھے، تو میں نے تجارت کے لیے کچھ کمانے کے لیے میں نے ہند کی طرف سفر کیا. تو کہتے جس کشتی پہ میں بیٹھ کے گیا تو وہ اس کشتی وہ طوفان کے زد میں آ گئی. ایک ایسے طوفان نے وہ کہتے ہیں ہماری کشتی کو ہٹ کیا کہ کشتی میں پانی آ گیا اور کشتی کے جو لوگ تھے وہ بکھر گئے، کشتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی اور کچھ لوگ ڈوب گئے، کچھ لوگ چیخو پکار کر رہے تھے. تو اسی دوران میرے ہاتھ ایک لکڑی کا پھٹا لگا، تختہ لگا، تو میں اس لکڑی کے تختے پہ بیٹھ گیا. وہ تختہ ایک جزیرے کے ساتھ جا لگا تو میں نے دیکھا کہ الحمدللہ وہ جزیرہ آباد تھا اور وہاں مسلمان رہ رہے تھے. تو وہ کہتا ہے کہ میں اس جزیرے کی جو مسجد تھی میں اس میں گیا، میں نے وہاں سے قرآن لیا اور وہاں قرآن بیٹھ کے پڑھنا شروع کیا. جب میں قرآن پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص میری طرف آیا، وہ مزدور شخص تھا. تو کہنے لگا ماشاءاللہ، اللہ اکبر، اب کتنا پیارا قرآن پڑھتے ہیں. اس مزدور نے کہا کہ آپ میرے بچوں کو پڑھا دیں. تو میں نے اسے کہ بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا. آہستہ آہستہ میرے پاس کافی بچے ہو گئے اور مجھے انہوں نے مسجد کا امام بنا دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے اس مسجد کو رن کرنا ہے، ایک لیڈر بنا دیا انہوں نے مجھے. تو کچھ عرصہ گزرا تو میں نے ان سے کہا کہ اب میں واپس جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ واپس کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت وہ قرآن ان کا وہ بہت پیارا پڑھتے تھے اور اس وقت ڈیمانڈ بھی تھی، کیونکہ قرآن پڑھانے کے لیے ان کے پاس کوئی ایسا اور شخص نہیں تھا، کوئی متبادل ان کے پاس کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو قرآن بچوں کو پڑھائے، اور وہ بہت شریف اور نوبل انسان تھے. تو انہوں نے کہا آپ اس طرح کریں، آپ ادھر رہیں. تو کہنے لگے کہ میں نے اپنی ضروریات بھی پوری کرنی ہے، میں نے شادی کرنی ہے، میں نے گھر بنانا ہے، تو میں واپس جانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، ہم آپ کو مکان بھی دیں گے، آپ کی جو ضروریات ہیں، آپ کی جو
آپ کی جو ضروریات ہیں ہم وہ پوری کریں گے، ہر طرح کی ہم آپ کو سہولیات دیں گے، آپ ادھر رہیں، ہم آپ کی شادی بھی کروائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک عورت کے ساتھ ان کی شادی کروائی۔ انہوں نے کہا کہ جس عورت کے ساتھ ہم آپ کی شادی کروا رہے ہیں وہ عورت یتیم ہے، لیکن وہ ہے بہت مالدار، کیونکہ اس کا جو باپ تھا وہ بہت رچ انسان تھا۔ تو انہوں نے اس عورت کے ساتھ ان کی شادی کروا دی۔ اب جب وہ پہلی رات اپنی بیگم کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے گلے میں وہی ہار جو انہیں مکہ کی گلی میں ملا تھا۔ وہ بہت حیران ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی بیگم سے پوچھا نہیں، اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ تو کچھ دن گزرتے ہیں تو اہل علاقہ کے جو لوگ تھے انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کیسے دن گزر رہے ہیں، آفٹر میرج لائف کیسی ہے آپ کی؟ وہ کہنے لگے کہ الحمدللہ سب ٹھیک ہے، سب بہتر ہے، ایک دم فٹ چل رہا ہے، لیکن ایک چیز نے مجھے بڑا حیران کیا ہے۔ وہ کہنے لگے کس چیز نے؟ تو ابو بکر بن عبد الباقی کہنے لگے کہ میری بیگم، جب میں اپنی بیگم کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے گلے میں ایک بہت ہی خوبصورت اور یونیک ہار ہے، تو میں اس سے پوچھ نہیں سکا تاکہ اس کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ یہ کوئی لالچی شخص ہے، تو کچھ شرم و حیا کی وجہ سے میں اس سے پوچھ نہیں سکا۔ تو وہ ہار مجھے ایک آدمی کا مکہ کے گلے میں گم ہو گیا تھا، ایک بوڑھا شخص تھا، تو ہار مجھے ملا تھا، تو میں نے وہ ہار اس شخص کو دیا تھا۔ تو کہنے لگے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، وہ شخص آپ ہیں؟ وہ کہنے لگا اس لڑکی کا جو باپ تھا وہ ہمارے علاقے کا بہت بڑا اور بہت رچ انسان تھا، تو بہت ہی شریف شخص تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے وہ ہمارے ادھر علاقے میں ایک واقعہ سنایا کرتا تھا کہ میں نے مکہ کی گلیوں میں ایک شخص کو دیکھا، اس سے زیادہ نیک اور شریف انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو وہ اس طرح اس نے واقعہ سنایا کہ میرا ہار گم ہو گیا، اس شخص کو ملا، اس طرح اس نے مجھے واپس لوٹایا، اور وہ دعا کیا کرتا تھا کہ یا اللہ اس نیک شخص کے ساتھ میری بیٹی کی شادی کروا دے۔ تو اللہ اکبر، اللہ پاک نے کیسا نظام بنایا، اللہ پاک نے آپ کو ادھر پہنچایا اور آپ کی اس کے ساتھ شادی کروا دی۔ تو کہنے لگے کہ ایک وقت تھا کہ ہمیں کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی، تو میں نے وہ ہار جب ہم نے سیل کیا تو ہار ہمارا 5 لاکھ کا سیل ہوا۔ آپ اندازہ کریں جب آپ کوئی کام کرتے ہیں اور اس کا جو اجر ہے وہ اللہ سے اس کے اجر کی امید رکھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے آپ امید ہی نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے اس شخص کو ابو بکر بن عبد الباقی رحمہ اللہ کو وہ ہار بھی لٹا دیا، اور 500 کو ریجیکٹ کیا تھا اللہ کے لیے، اللہ پاک نے اس کے عوض جو 5 لاکھ دینار دیے، اور ہار والی بھی اللہ پاک نے دے دی۔ یہ اللہ پاک کی عطا ہے۔ جب آپ دین پہ چلتے ہیں آپ کو بہت سی مشکلات کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے داڑھی رکھی، آپ کو بہت سی باتیں بھی سننی پڑیں گی، آپ نے سنتوں کا اہتمام کیا، سنتوں پہ پراپر عمل کرنا شروع کر دیا، آپ کو بہت سی باتیں فیس کرنا پڑیں گی۔ میرا ایک دوست تھا، مجھے کہا کرتا تھا کہ یار جو تم اللہ کے راستے پہ چلو گے، ضروری نہیں کہ تم پر کوئی مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، تمہیں پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑے، لیکن عین ممکن ہے کہ تم پر کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، وہ پریشانی تمہیں اللہ کی اور نزدیک کر دے گی۔